اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ویڈیو کے آغاز میں سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے نیا اسلامی سال مبارک ہو، اور پھر آج آپ کے سامنے یہ بات رکھنی ہے کہ آج یوم شہادت ہے اس عظیم ہستی کا کہ جس کے قدموں کی آہٹ سن کر شیطان دور بھاگ جاتا تھا، جس کے ایمان لانے پر پہلی بار اعلانیہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی گئی، وہ شخصیت جس نے تنہا اکیلے اپنے دور حکومت میں 22.5 لاکھ مربع میل کا نیا علاقہ اسلامی سلطنت میں داخل کیا، اور وہ کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جی ہاں، میری مراد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج یکم محرم الحرام ان کا یوم شہادت ہے، لیکن آج میں ان کا کوئی شہادت کا قصہ آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، نہیں، آج میں وہ چند کارنامے آپ کے سامنے رکھوں گا جو اسلام کے اس فرزند نے اپنے دور میں انٹروڈیوس کروائے، اپنے دور میں پہلی بار ان کی بنیاد رکھی، اور ایسی بنیاد رکھی کہ پھر ان کی دیکھا دیکھی آج خود کو سوفسٹیکیٹڈ اور سویلائزڈ دنیا کہنے والے ممالک ان کے ہی سکھائے ہوئے کاموں پر، سکھائے ہوئے اعمال پر چلے، اور آج خود کو ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلی بات جو حضرت عمر نے ہی اپنے دور میں شروع کی، وہ ہے پارلیمنٹ کا نظام۔ آج جمہوریت کا دم بھرا جاتا ہے، ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے کہ عوام الناس کی رائے کے مطابق فیصلے ہوں۔ اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے اپنے دور میں مجلس شورا قائم کی، پارلیمنٹ قائم کی، اور اس کے 2 حصے بنائے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام، اور ہر فیصلہ حکومتی وہ باہم مشورے سے ہوتا تھا۔ پھر دوسرا کام کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے تھے کہ اختیارات کی تقسیم جب تک نہ ہو تب تک کنٹرول صحیح نہیں سنبھالا جا سکتا، تو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ڈویژن آف پاور۔ آپ نے اسلامی ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا، ہر صوبے کے گورنرز اور ہر صوبے کے افسران الگ الگ مقرر فرمائے۔ پھر آپ مزید آگے بڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دنیا میں پہلی بار مردم شماری سینسس کی بنیاد رکھی کہ پہلے انسانوں اور وسائل کی مقدار کو، تعداد کو گن تو لیا جائے تاکہ معلوم ہو انسان کس رفتار سے بڑھ رہے ہیں، ان کی آبادی میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہے۔ اسی بات کے تحت آپ نے فائنینشیل پلاننگ کو، اقتصادی منصوبہ بندی کو بھی انٹروڈیوس کروایا۔ آپ سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو مال آتا تھا، مال غنیمت آتا تھا، وہ بانٹ دیا جاتا تھا، لیکن آپ کے دور میں نئے علاقے فتح ہوئے تو ان سے بہت زیادہ مقدار میں جب مال غنیمت آنے لگا تو آپ نے 15 ہجری میں حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ایک باقاعدہ محکمہ شروع کیا جس کا نام رکھا گیا بیت المال۔ پھر آگے بڑھوں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وطن کے لیے، اپنی اسلامی سلطنت کے لیے کام کیا اور دنیا کو راہ دکھائی کہ آپ نے پہلی بار اسلامی ریاست میں دفاع کا محکمہ انٹروڈیوس کروایا، ڈیفنس، فوجی چھاؤنیاں قائم کی، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ نے معاشرے میں ہونے والے جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے، خاتمہ کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسی قائم کی، پہلی بار، یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، ان کی تنہائیں قائم کی۔
آپ کو انسانوں کی غذائی ضروریات کا بھی خیال رہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے نہریں کھدوائیں، آپ نے ان کھیتوں کھلیانوں کی آب پاشی کے لیے کنویں کھدوائے، نہریں کھدوائیں اور آب پاشی کا مناسب بندوبست کیا۔ پھر بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے آپ نے نئے شہر بصرہ، کوفہ، موصل، فسطاط، یہ آپ کے قائم کردہ نئے شہر ہیں۔ اگر دنیا ان چیزوں پر چلے تو یقیناً وہ سنہری دور واپس آ سکتا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اور چلتے چلتے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ آج جس ہجری کیلنڈر کا سال نیا چڑھا ہے 1444 ہجری، اس ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔